خراب ہو گیا نا، ہدف ہی تم نے خراب کر لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، بندہ بہترین گاڑی پر بیٹھا ہو، بہترین ڈرائیور اس کے ساتھ ہو، پیٹرول سے گاڑی بڑی بھری ہوئی ہو، لیکن اسے جانا ہے اسلام آباد، لاہور کے روڈ پہ چل رہی ہو، بہترین ڈرائیور، بہترین گاڑی، پہنچے گا اسلام آباد؟ کیونکہ راستہ غلط ہے۔ لیکن بندے کے پاس مہران گاڑی ہو، 10 سال پرانی، تھکی ہوئی، 30 سے زیادہ چلے نہ، ڈرائیور بھی نیا، لیکن راستہ صحیح ہو، بالآخر تو پہنچے گا۔ تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، بالآخر پہنچ جائے گا۔ اور وہ بہترین گاڑی پر ہو لیکن راستہ غلط ہو۔ یہ اہمیت ہے مودت اہل بیت کی، کہ تمہارے اعمال میں جو تمہارا موٹیو ہو وہ کون ہو؟ پروردگار عالم ہو۔ اب کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تجھے اس لیے خلق کیا تاکہ تو ہماری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اب کسی بندے نے کہا مولانا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کہا عبادت کا مطلب روزہ، عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی مجلس، عبادت یعنی ماتم۔ میں نے کہا اگر عبادت نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ ہے تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ بہت زیادہ نماز پڑھ لے 1 گھنٹہ، حج سال میں 1 بار، مجلس 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹہ، باقی گھنٹے کو کیا ہوا؟ وہ تو کہتا ہی یہی ہے، مقصد ہی عبادت ہے، مطلب 24 گھنٹے کس میں ہونے چاہیے؟ عبادت میں۔ اب یہ تو ہے ہی امپوسیبل، کون سا آدمی 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھے گا؟ اب 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جائے تو بچوں کو کون کھلائے گا؟ نیچرل بات ہے۔ 24 گھنٹہ بندہ مجلس میں آ جائے تو بیوی بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ خلقت کا مقصد عبادت ہے؟ مطلب میں جسے عبادت سمجھ رہا ہوں صرف وہ عبادت نہیں ہے۔ اب جملہ سننا، فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بوڑھا بزرگ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے، اس کی مثال اپنی فیملی میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے جاتا ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، نماز جز عبادت ہے، روزہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ 24 گھنٹے عبادت میں ہو، مطلب اگر 24 گھنٹے مرضی خدا میں گزرے تو تیرا سونا بھی عبادت، تیرا بولنا بھی عبادت ہے، سب کچھ تمہارے عبادت میں گزر سکتا ہے۔ اب دیکھیے میں چھوٹی سی مثال دوں، یہ میں پانی پی رہا ہوں، ایسے بھی پی سکتا ہوں، ثواب نہیں، لیکن اگر میں نیت کروں پانی پی رہا ہوں قربتاً اللہ، تو آپ کہیں گے مولانا پانی سے کون سا قرب خدا ملتا ہے؟ بندہ شادی کرے، شادی کر رہا ہوں قربتاً اللہ، بچے پیدا کر رہا ہوں قربتاً اللہ، تو آپ کہیں گے مولانا پانی پینے سے کون سا قرب الہی حاصل ہوتا ہے؟ اگر موٹیو بدلو نا تو یہی پانی پینا عبادت بن جائے۔ کیسے؟ اے خدا پانی پی رہا ہوں تاکہ بدن میں توانائی آئے، اور توانائی آئے گی تو تیرے راہ میں رزق حلال کمانے جاؤں گا۔ موٹیو بدلا، پانی پینا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ اے خدا شادی کر رہا ہوں قربتاً اللہ، شادی کروں تاکہ شہوت مٹے، حرام رشتوں سے، حرام نگاہوں سے بچوں، اور تیری راہ میں مجھے نماز کا بھی ڈبل ثواب ملے۔ اے خدا بچے پیدا کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اولاد ایسی پیدا کروں، ایسی تربیت کروں کہ راہ حسین میں حسین کی غلام بنے۔ ہر کام قربتاً اللہ ہو سکتا ہے اگر بندہ موٹیو کیا کر لے، اس کا نیت کو چینج کرتا جائے گا، عبادات کو کیا کرتا جائے گا؟ حاصل کرتا جائے گا۔ ایک مزدور رسول خدا کے سامنے رازے کا کام کرتا تھا، گھر بناتا تھا نا، اللہ اکبر، جیسے رسول کے سامنے گزرا، رسول نے اس کا ہاتھ لیا، اس کے ناخنوں پہ مزدوری کی مٹی جمی ہوئی تھی، رسول نے اس کے ناخنوں سے مٹی اٹھائی اور مٹی کو بوسہ دیا،
فرمایا جو مزدور راہ خدا میں رزق حلال کمانے جاتا ہے اور اس کے ماتھے سے جو پسینے کے قطرے گرتے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو گر رہے ہیں۔ اگر تو راہ خدا میں قدم اٹھا رہا ہے، اگر تمہاری زندگی کا آل اوور جو محور و مرکز ہے وہ اطاعت خدا بن جائے، تو خلقت کے مقصد کو کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے۔ فرمایا مرد جب گھر جائے کیسے جائے، بیوی جب شوہر کو دیکھے کیسے دیکھے، کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھ، کچھ چیزیں بچوں سے سیکھ۔ ہر شے میں اللہ نے حکمت رکھی ہے، انسان کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ کہ غیرت سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھ، معصوم کا فرمان۔ اب ایک بندے میں مرغے جتنی غیرت نہ ہو تو ڈوب کے مرے نا۔ کہ حیا سیکھنا ہے تو کوے سے سیکھ، کہ کچھ چیزیں بچوں سے سیکھ۔ تو ہو بڑا گیا ہے لیکن اللہ نے کچھ چیزیں بچوں میں رکھی ہیں۔ کہ کیا سیکھیں؟ کہ کبھی دیکھا ہے بچے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بڑی محنت سے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں۔ والد بولتا ہے اٹھو جانے کا وقت ہو گیا، اسی گھر کو لات مار کے چلے جاتے ہیں۔ کہ علی والا جب دنیا میں آتا ہے نا بڑی محنت سے گھر بناتا ہے، لیکن جب ملک الموت کہتے ہیں نا چلو ٹھوکر مار کے چلا جاتا ہے۔ گھر بنا پر ان گھروں سے محبت نہ کر کہ باری آئے کہ چلو اے خدا میں نے اتنی محنت سے بنایا، ایک دن بھی نہیں رہا، تیرا فرض تھا دنیا میں محنت کر، جب جانے کی باری آ جائے واپس چلا جا۔ دوسری چیز بچوں سے سیکھ، مولا کون سی؟ کہ دیکھتے ہو عید آتی ہے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی محنت سے پورا سال کپڑوں کا انتظار کرتے ہیں، پہننے کے بعد جب باہر جاتے ہیں سارے کپڑے مٹی میں میلے گندے کر کے آ جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب نئی نئی چیزیں لو نا ان سے دل نہ لگایا کرو۔ ہاں تیسری چیز بچوں سے سیکھ، مولا وہ کون سی؟ کا دیکھا ہے بچے جب لڑتے ہیں، شدید لڑائی جھگڑا، یہ اپنے باپ کو شکایت، وہ اپنے باپ کو شکایت، یہ بولتا ہے تیرے بچے نے یہ کیا، وہ بولتا ہے تیرے بچے نے یہ کیا، یہاں تک کہ بڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور 5 منٹ کے بعد دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کہ مومن ناراض بھی ہوتا ہے تو 3 دن، زیادہ ناراض ہو تو دونوں پہ اللہ اور علی کی لعنت ہوتی ہے۔ ناراضگی 3 دن 4 دن، اس کے بعد مومن سے کون سے تم نے ایک دوسرے کے خون کیے ہیں، قتل کیے ہیں۔ ہاں یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ عجیب فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور ہوگا۔ اہل قیامت کہیں گے نبی ہیں؟ کہ نہیں۔ ولی ہو؟ نہیں۔ شہید ہو؟ نہیں۔ صدیقین میں سے ہو؟ نہیں۔ کون ہو؟ عام اللہ کے بندے۔ ایسا کیا کیا کہ آج اہل قیامت میں تمہارا چہرہ چمک رہا ہے؟ کہتے ہیں دنیا میں لوگوں نے ہم سے نفرت کی پر ہم نے کسی سے نہیں کی۔ دنیا نے مثلا بیٹی کو طلاق دے دی، بیٹے کے ساتھ ظلم کیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا، لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی۔ اور دنیا میں لوگوں نے بڑی بڑی خوبیاں کی ہمارے ساتھ، نیکیاں کی، لیکن ہم نے کسی سے محبت بھی نہیں کی۔ کہ پھر تو نے نفرت کس سے کی، محبت کس سے کی؟ کہ نفرت اس سے کی جس کے دل میں اللہ کی نفرت تھی، محبت اس کے دل سے کی جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ اپنی ذات کی خاطر نہ نفرت کی نہ محبت کی، اللہ کی ذات کی خاطر نفرت کی اور محبت کی۔ یہی زیارت عاشوراء کا جملہ کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کیا عالم آ گیا شیعوں میں کہ ایک ہی گھر میں دونوں علی والے، لیکن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز علی کا نام محبتوں کو بانٹتا ہے، نفرتوں کو نہیں بانٹتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ مولا گھر گئے، سیدہ کی طبیعت ناساز تھی، کہا کہ نبی کی بیٹی
زندگی گزر گئی، آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، کچھ چاہیے تو میں لے کر آؤں۔ بی بی نے کہا علی اگر میں زندگی گزر گئی کچھ نہیں مانگا گا، کیوں؟ کہ کیونکہ بابا نے آتے آتے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹی کہیں ایسا نہ ہو تو کچھ ایسا علی سے مانگے اور علی نہ دے سکے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو شرمندہ نہ کرے، اس کی عزت رکھے، لاج رکھے۔ کبھی مرد غریب ہو جاتا ہے، پیسے نہیں ہوتے اور بیویاں شروع ہو جائیں یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، اس کو ذلیل نہ کیا کرے۔ عورت کا کام ہے اپنے شوہر کی لاج رکھے، مرد کا کام ہے جب خدا اسے دے تو کنجوس نہ بنے، بچوں کو تنگ دستی میں نہ رکھے۔ اس لیے میں نے آپ سے نہیں مانگا۔ مولا فرماتے ہیں آج میں خود کہہ رہا ہوں مانگیے، میرا بھی دل ہے کہ آپ کچھ مانگیں تاکہ میرے دل کو خوشی ملے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ علی طبیعت صحیح نہیں ہے، دل کر رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ مولا گھر سے نکلتے ہیں، میسم تمار کو لیتے ہیں، قمبر کو لیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ہاں بھئی انار ہے کسی کے پاس؟ دکاندار نے کہا یا علی انار کا موسم ختم ہو چکا ہے، موسم نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ شاید کسی کے پاس اسٹاک پہ پڑا ہوا ہو۔ کہ یا علی ایک یہودی ہے وہ رکھتا ہے، شاید اس کے پاس ہو۔ مولا یہودی کے در پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، یہودی نے علی کو دیکھا، تھا یہودی لیکن معرفت والا تھا۔ کہا جی علی ابن ابی طالب کوئی حکم ہو؟ امام نے کہا سنا ہے تیرے پاس انار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یا علی انار تو ختم ہو گئے ہیں لیکن ایک انار میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہے، آج خوشی خوشی کہ سیدہ کے لیے انار لے کر جا رہا ہوں، زندگی میں کچھ مانگا نہیں، پہلی مرتبہ بیوی نے کچھ سوال کیا ہے اور مولا لے کر جا رہے ہیں کہ بڑی دیر سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے، بڑی بھوک لگی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ علی فقیر کی آواز سنیں اور لبیک نہ کہیں، روٹی منگواؤں، سالن منگواؤں، جو بولو، بس کہو میرا غلام کھڑا ہے تمہارے لیے کھانا لے کر آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ کئی دنوں سے دل کر رہا ہے انار کھاؤں۔ اب وہ دیکھ بھی نہیں رہا، نابینا، یہ نہیں کہ اسے پتا ہو کہ مولا کے ہاتھ میں انار ہے، اسے نہیں پتا، ایسے ہی اس نے بولا کہ دل کر رہا ہے انار کھاؤں۔ اب دیکھیے مولا کو بھی پتا ہے دیکھ نہیں رہا، جھوٹ کی بھی بات نہیں ہے، مولا بول دیتے انار کا موسم نہیں تیرے لیے کہا دل کر رہا ہے انار کھا، مولا نے یہ بھی نہیں بولا انار کا موسم نہیں ہے، وہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اگر موسم نہیں ہے تو بولتا ٹھیک ہے کوئی اور پھل، فقیر آدمی اس کا پیٹ بھرنا ہے نا، لیکن یہ علی ہے۔ امام نے کہا تیری قسمت اچھی ہے، میرے ہاتھ میں ایک انار ہے، لیکن دیکھو تیرا دل بھی ہے اور میرا ایک بیمار ہے، اس کا آدھا تو کھا لے آدھا وہ کھا لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں علی نے انار نکالا، دانا دانا کر کے اپنے ہاتھوں سے فقیر کو کھلایا۔ امتحان علی، علی علی جیسے نہیں بنتے۔ کہتے جیسے اس نے آدھا کھایا نا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے دوسرا بھی دو۔ یہاں قمبر دیکھ رہا ہے، سلمان دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، ایک طرف فقیر مانگ رہا ہے، اور میں نے کہا فقیر کون ہے؟ صدائے خدا ہے۔ ایک طرف ظاہری اعتبار سے بیوی مانگ رہی ہے۔ اب بنی دو محبتیں، اللہ کی محبت، بیوی کی محبت۔ میں کس کی محبت پہ کیا قربان کر رہا ہوں، یہ سارا زندگی کا راز ہے۔ ایک طرف آدھا انار بندہ بیوی کے لیے رکھے اور ایک طرف فقیر مانگے،
مما تحبون ينفقون، جو پسند ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ قربان کرتے نا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، آدھا تو کھا لے، تیرے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، فقیر کی صدا خدا کی صدا ہے، تو میرا رشتہ دار تو ہے نہیں، تجھے اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں نا۔ کہتے ہیں وہ آدھا بھی کھلا کے علی چلے گھر کی طرف۔ اب کیفیت کیا ہے امیر المومنین کی کہ اتنی محنت سے انار ملا، وہ انار بھی فقیر کو دیا۔ اب مولا علی کو ذرا ٹھہریے اور ظاہری اعتبار سے کسی شوہر اور بیوی کا تصور کریے کہ شوہر کوئی چیز بیوی کے لیے لینے جائے اور گھر جائے اور بیوی کہ لائے نہیں بھائی، بیچ میں فقیر آ گئے دے گیا، تو بیوی کیا حال کرے گی؟ سیدھا یہی بولے گی کہ فقیر سے زیادہ محبت تھی، بیوی سے محبت نہیں ہے، گھر میں جھگڑا شروع۔ یہ تو فقیروں کی بات ہے، بندہ بہن کو کچھ لے کر دے، ماں کو کچھ لے کر دے، کہتی ہے مجھ سے محبت نہیں بہن سے ہے، اور بیوی کو لے کر دے تو ماں بولتی ہے مجھ سے نہیں۔ یہ سارے چکر ہر کسی کے گھر میں ہیں۔ ہاں، تو جب محبت خدا بیچ سے نکل جاتی ہے، پھر میری محبت، تیری محبت، اس کی محبت۔ لیکن جب میاں بیوی کا مرکز ایک ہو، بس اللہ کی محبت ہو، تو اعتراض ہی گھر میں نہ ہو۔ جب ماں کو یہ پتا ہو اگر بیوی سے محبت کر رہا ہے تو خدا کی خاطر، اور جب بیوی کو پتا ہو ماں سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کی خاطر، مسئلہ ہی حل ہو جائے نا۔ اب یہ علی ہیں اور بیوی کوئی عام نہیں، فاطمۃ الزہرا۔ دنیا دار بندہ ڈرتا ہے گھر جاؤں گا تو بیوی کی سننی پڑے گی، تو دیتا بھی نہیں، سیدھا گھر۔ بیوی راضی رہے تو سکون رہے گا گھر میں نا۔ لیکن یہ علی ہیں، علی کو پتا ہے اگر سیدہ کو جا کر بتاؤں گا تو خوش ہوں گی، وہ یہ نہیں کہیں گی کہ علی تجھے میری پرواہ نہیں تھی، میں بیمار تھی، ایک انار ملا تھا آدھا دے دیا، آدھا میرے لیے نہیں، یہ سیدہ ہے۔ اب مولا تو سوچ رہے تھے نا، گھر جا کے بول کے آیا تھا انار لے کر آؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ سوچتے سوچتے علی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ جب گئے تھے تو بیوی اتنی بیمار تھی کہ بستر پہ تھی۔ فرماتے ہیں جیسے علی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ سیدہ ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہیں، تنور جلا ہوا ہے، حشاش بشاش جیسے کوئی بندہ بیمار ہی نہ ہو، گھر کا کام کر رہی ہیں۔ مولا جیسے داخل ہوئے پریشان، کہا کہ نبی کی بیٹی آپ کی طبیعت صحیح ہو گئی؟ طبیعت کیسے صحیح ہو گئی؟ کہ یا علی طبیعت خراب تھی، لیکن جو انار آپ نے بھیجے تھے ان میں سے ایک انار کھایا، شفا مل گئی۔ حدیث پوری سنی، نتیجہ نکال رہا ہوں۔ حدیث ہے نا کہ جب آپ ایک فقیر کو دیتے ہو تو خدا 10 کر کے واپس دیتا ہے۔ مولا نے کہا کون سے انار؟ کہ دروازے پہ کوئی آیا تھا، اناروں کی پیتی دے کر گیا۔ کہا کہ علی نے سیدہ کے لیے بھیجے ہیں، یا علی نے ایک دیا، خدا نے جبرائیل کے ہاتھوں کئی بھجوا دیے۔ پہلا نتیجہ جب تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ 10 گنا کر کے کیا کرتا ہے؟ واپس کرتا ہے۔ دوسرا نتیجہ، اگر وہ انار جو مولا نے یہودی سے لیا تھا، کیا گارنٹی تھی کہ بی بی وہ انار کھاتی بی بی کو شفا ملتی؟ مثال کے طور پر میرے جیب میں 100 ہے، میں اس 100 سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانا، کوئی پھل فروٹ لیتا ہوں، گارنٹی نہیں کہ یہ پھل فروٹ کھا کے میرا بچہ کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جب یہ 100 میں راہ خدا میں دیتا ہوں اور اس 100 کے نتیجے میں خدا پلٹ کر جب 1000 دیتا ہے، اب اس 1000 سے جو خریدوں گا وہ میرے بچوں کے لیے شفا بن جائے گا۔